آغاز میں آپ کو بتائیں بنگلہ دیش کے 13ویں پارلیمانی انتخابات میں بی این پی اتحاد نے میدان مار لیا۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق بی این پی اتحاد نے 2/3 اکثریت حاصل کر لی ہے۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق 299 کے ایوان میں بی این پی اتحاد نے 209 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ جماعت اسلامی 68 نشستوں کے ساتھ دوسری بڑی جماعت بن گئی۔ نیشنل سٹیزن پارٹی صرف 5 نشستیں حاصل کر سکی۔ عام انتخابات میں ٹرن آؤٹ 60% سے زائد رہا۔ بنگلہ دیش میں قومی انتخابات کے ساتھ آئینی اصلاحات کے لیے بھی قومی ریفرنڈم کرایا گیا۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق 73% ووٹرز نے اصلاحات کے حق میں ووٹ ڈالا ہے۔ بی این پی کے سربراہ طارق رحمان نے آج پارٹی کے حامیوں اور کارکنوں سے نماز جمعہ میں خصوصی دعاؤں میں شریک ہونے اور کسی بھی قسم کی ریلیوں یا جشن سے گریز کی اپیل کی ہے۔ بنگلہ دیش کے قومی انتخابات کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج میں بی این پی کو واضح برتری حاصل ہے۔ نتائج کے مطابق طارق الرحمان کی جماعت بی این پی نے 200 سے زائد نشستیں جیت لی ہیں۔ جماعت اسلامی دوسری بڑی جماعت ہے۔ اب تک کے نتائج کے حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ڈھاکہ میں موجود اپنے نمائندے راجہ محسن اعجاز سے۔ جی بالکل، گنتی کا عمل تقریباً 95% مکمل ہو چکا ہے، اور جو اب تک ابتدائی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں ان کے مطابق بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے 200 سے زائد نشستیں حاصل کر لی ہیں۔ بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ کا یہ ایوان کل 300 نشستوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ان 300 میں سے 299 نشستوں پر انتخاب ہوا۔ ایک نشست شیر پور 3، وہاں پہ ایک امیدوار کی وفات کے باعث انتخاب کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ تو اب تک کے نتائج میں بی این پی سب سے بڑی جو پارٹی بن کر آئی ہے، اور ان کے الائنس نے سب سے زیادہ نشستیں جیت لی ہیں۔ اگر الائنس کی بات کی جائے تو پھر بی این پی الائنس اب تک 209 کے قریب نشستیں جیت چکی ہے۔ اسی طرح جماعت اسلامی دوسری بڑی سیاسی قوت بن کر ابھری ہے ان الیکشنز کے نتیجے میں، اور اس کے پاس 60 کے قریب نشستیں آئی ہیں ان غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق۔ اسی طرح جماعت اسلامی الائنس میں شامل نوجوان طلباء کی جماعت این سی پی، جس نے سابقہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے بڑے احتجاج کیے تھے اور پھر ایک انقلاب کے ذریعے ان کی حکومت گھر گئی تھی، این سی پی کو 5 نشستیں ملی ہیں ابھی تک۔ اور جو ریفرنڈم، اصلاحاتی ریفرنڈم جو عوام سے سوال کیا گیا تھا اصلاحات کے حوالے سے، تو 70% سے زائد لوگوں نے اصلاحات کے لیے ہاں کہہ دیا ہے، ہاں کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اور الیکشن کمیشن آف بنگلہ دیش آفیشیل جو نتائج ہیں وہ آج دن کو جاری کرے گا، اور جو اب تک کے نتائج ہیں اس کے مطابق بی این پی یہاں پر اگلی حکومت بنانے جا رہی ہے۔ اور طارق رحمان جو اس پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے صاحبزادے بھی ہیں، وہ بنگلہ دیش کے اگر آئندہ وزیر اعظم بنتے ہیں، جو کہ موسٹ لائکلی وہی کینڈیڈیٹ تھے اس الائنس کے بھی اور اپنی پارٹی کے بھی، تو یہ بنگلہ دیش کے پچھلے 35-36 سالوں میں پہلے مرد وزیر اعظم ہوں گے۔ اس سے پہلے یہ جو یہاں پہ خالدہ ضیاء مرحومہ اور شیخ حسینہ واجد کے درمیان ہی مقابلہ ہوا کرتا تھا، یہی وزیر اعظم بنتی رہی ہیں پچھلے 35-36 سالوں میں۔ تو طارق رحمان یہ پہلے مرد وزیر اعظم ہوں گے بنگلہ دیش کے اگلی حکومت۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا افغان سرزمین پر دہشت گردوں گروہوں کی موجودگی پر تشویش ہے۔ یہ گروہ پاکستان کے خلاف دہشت گرد حملوں کے ذمہ دار ہیں۔ حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں اسی بے گناہ پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے افغان سرزمین استعمال کی گئی۔ طالبان افغان زمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ Pakistan remains seriously concerned by the active presence of terrorist groups on Afghan soil that includes TTP, BLA and Majid Brigade, ISIL-K and Al-Qaeda. These groups have been responsible for some of the most heinous terrorist attacks against Pakistan and incidents of hostage taking. Just this month, Pakistan was struck by dastardly and cowardly terrorist attacks by the BLA and Daesh that resulted in the cumulative loss of 80 innocent Pakistanis. Once again, Afghan soil was used by these groups to plan and orchestrate these attacks. We reiterate our call that Afghan territory must not be used for terrorism against neighboring countries, and efforts must be made to prevent external spoilers.
پاکستان نے اقوام متحدہ میں شفاف اور جواب دہ اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہنا ہے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل ناگزیر ہے۔ آئی پی یو سالانہ سماعت میں تنازعات کے پرامن حل پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا سب کے لیے اصلاحات ہونا ضروری ہے، کسی کے لیے خصوصی مراعات نہیں ہونی چاہیے۔ چیلنجز کسی ایک ملک کی تنہا کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اقوام متحدہ کی ساکھ کو مضبوط بنانے کے لیے فیصلہ سازی ضروری ہے۔ New trust in the United Nations must therefore be anchored in strengthened multilateral cooperation supported by adequate financing to enable it to carry out its mandate effectively. Respect for the international law and meaningful progress in the peaceful settlement of long-standing disputes in accordance with UN Charter and relevant Security Council's resolutions is equally essential. And yes, there should be reform for all. وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات، اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے صدر کو غزہ بورڈ اجلاس میں شرکت پر اعتماد میں لیا۔ ملک کی سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ صدر آزاد کشمیر کے انتخاب اور امیدوار کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ پی پی نون لیگ میں ورکنگ ریلیشن شپ بہتر اور مشاورتی عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی نے شرکت کی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وزیر برائے اقتصادی امور شیری رحمان اور دیگر بھی شریک تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے ایک ماہ میں معاہدہ ممکن ہے۔ ایران کو امریکہ سے ڈیل کرنا ہوگی۔ اگر ایران سے معاہدہ نہ ہوا تو صورتحال بہت تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو کرپشن کیس میں معافی ملنی چاہیے۔ نتن یاہو کو معافی نہ دینا شرمناک ہے۔ اسرائیلی عوام کو اپنے صدر کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ خبر ایجنسی کے مطابق صدر ٹرمپ اگلے ہفتے غزہ امن بورڈ میں مزید ملکوں کی شمولیت کا اعلان بھی کریں گے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ اپوزیشن جماعتوں کا آج پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنے کا اعلان۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اجلاس میں دھرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں مولانا فضل الرحمان بھی شریک ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے معاملے پر دھرنا دیا جائے گا۔ تمام اراکین کو پارلیمنٹ کے سامنے پہنچنے کا کہا گیا ہے۔ کے پی کے تمام اراکین اسمبلی کو ڈی چوک پہنچنے کی ہدایت۔ علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں حکومت نے جان بوجھ کر بانی کی بینائی ختم کر دی۔ حکومت کی طرف سے مجرمانہ غفلت ہوئی۔ اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان اور علی امین گنڈاپور کی ملاقات بھی ہوئی۔ گنڈاپور نے صحافیوں کے سوال پر کہا میں اگر نہ ملا تو تم لوگ ڈرامہ بناؤ گے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آج سے دھرنا ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کہتے ہیں ابھی کوئی مطالبہ نہیں کر رہے، دھرنے میں سب کے سامنے مطالبات رکھیں گے اور مطالبات کی منظوری تک ہمارا دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ صدر نے 3 دن پارلیمنٹ سے خطاب کرنا ہے، ہماری بات نہ سنی گئی تو صدر کا جوائنٹ سیشن سے خطاب کیسے ہوگا؟ اعلان کیا ہے دھرنا کل ہوگا، مطالبات کل ہم رکھیں گے۔ آج ہم کچھ نہیں کہتے، کل ہم مطالبات رکھیں گے اور وہ مطالبات ماننے تک پھر اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ پارلیمنٹ میں پرسوں 3 تاریخ کو پریزیڈنٹ بولے گا، اگر ہمارا وہاں دھرنا ہوگا، ہماری بات کوئی نہیں سنے گا تو جوائنٹ سیٹنگ میں پھر پریزیڈنٹ کا ایڈریس کیسے ہوگا؟ بانی پی ٹی آئی کی دائیں آنکھ کی 85% بینائی چلی گئی۔ فرینڈ آف کورٹ بیرسٹر سلمان صفدر کی سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق بانی نے بتایا اکتوبر تک دونوں آنکھوں کی بینائی ٹھیک تھی، اس کے بعد دھندلا نظر آنے لگا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کو کئی بار اطلاع دی لیکن کسی نے سنجیدہ نہ لیا، آئی ڈراپ دیتے رہے۔ ایک دن دائیں آنکھ کی بینائی مکمل ختم ہو گئی۔ اسپتال منتقلی اور انجیکشن لگانے کے باوجود 10 سے 15% ہی دکھائی دیتا ہے۔ فرینڈ آف کورٹ بیرسٹر سلمان صفدر سے ملاقات میں بانی پی ٹی آئی کے بیان پر مشتمل رپورٹ سامنے آ گئی۔ سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی بیرسٹر سلمان صفدر کی 7 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان اور عاصم یوسف سے فوری معائنے کا مطالبہ کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے مطابق اکتوبر 2025 تک دونوں آنکھوں کی بینائی ٹھیک تھی، اس کے بعد مستقل دھندلاہٹ اور دھندلا نظر آنے کی شکایت ہوئی۔
उस वक्त के जेल सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम को बारहा इत्तला दी, लेकिन शिकायत के अजाले के लिए कोई इकदाम नहीं किया गया। बाद अज़ां दाई आँख की बिनाई अचानक और मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई, जिसके बाद पिम्स अस्पताल के माहिर चश्म डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को मुआयना करने के लिए बुलाया गया। दरखास्त गुजार के मुताबिक उन्हें ब्लड क्लॉट की तशखीस हुई, जिससे शदीद नुकसान पहुंचा। इलाज बशमूल इंजेक्शन के बावजूद दाई आँख की बिनाई सिर्फ 15% बहाल हुई है। बानी के मुताबिक 3 माह पहले बिनाई कम होने का मसला दरपेश आया तो जेल हुक्काम ने संजीदा नहीं लिया, आई ड्रॉप देते रहे, जिसके बाद अचानक बिनाई चली गई। रिपोर्ट में बानी की कैद तन्हाई और टीवी तक रसाई न होने पर किताबें फराहम करने की इस्तदा की गई। बानी पीटीआई ने बताया 5 माह से वकला से मुलाकात नहीं हुई, बहनों और रिश्तेदारों से भी मिलने नहीं दिया गया। सर्दियों में एक छोटा हीटर मिलता है, गर्मियों में सेल में हब्स हो जाता है। मच्छर और कीड़े मकोड़ों की भी शिकायत की। बानी पीटीआई ने गर्मियों में ठीक से सो ना पाने का भी शिकवा किया। कहा गर्मियों में रेफ्रिजरेटर की सहूलत भी मैसर नहीं, गर्मियों में सिर्फ एक कूल बॉक्स मुहैया किया गया, वो भी हमेशा मौसर नहीं होता। बानी पीटीआई के बकौल उन्हें गर्मियों में 2 से 3 बार फूड पॉइजनिंग हुई। 2 साल से दांतों का मुआयना भी नहीं कराया गया। उनकी उम्र के मुताबिक बाकायदगी से ब्लड टेस्ट नहीं कराए जा रहे। बानी पीटीआई ने इससे पहले कभी सेहत के मसाइल को मसला नहीं बनाया। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अडियाला जेल के सेल ब्लॉक में सख्त सिक्योरिटी और 24 घंटे निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। में बानी पीटीआई को जेल में मिलने वाली सहूलतों के हवाले से बताया गया कि उन्हें रोजाना वर्जिश और चहल कदमी के महदूद औकात मुयस्सर हैं, जबकि महदूद वर्जिश के आलात और खुली जगह दस्तयाब है। वफाकी हुकूमत बानी पीटीआई की आंख का मुआयना कराए। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की मौजूदगी में 16 फरवरी से पहले बानी पीटीआई की आंख का मुआयना कराया जाए। हुकूमत ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। कोर्ट ने बानी पीटीआई का 16 फरवरी से पहले आंख का मुआयना कराने का हुक्म दे दिया। फैमिली मेंबर की मौजूदगी में मेडिकल कराने की सदा मुस्तरद करते हुए बानी पीटीआई के बच्चों से फोन पर बात कराने की हिदायत। बानी पीटीआई की जेल में हालत और फराहम करदा सहूलियात से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। बानी पीटीआई ने जेल में हिफाजती इक़दामात और खाने पीने की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। अदालत में हुकूमत ने 16 फरवरी से पहले बानी पीटीआई का दोबारा मुआयना कराने की यकीन दहानी करा। अटॉर्नी जनरल ने बानी पीटीआई से बच्चों की फोन पर बात कराने की भी यकीन दहानी कराई। सलमान सफदर ने कहा बानी पीटीआई को कुछ किताबें भी मुहैया की जाएं। अटॉर्नी जनरल ने कहा डॉक्टर्स कहेंगे तो किताबें फराहम कर दी जाएंगी। सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि मुझे 100 से ज्यादा फोन कॉल्स और मैसेजेस आए, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ये अदालत की अमानत है, मैं नहीं बता सकता। यहाँ तक कि बीवी को भी कुछ नहीं बताया। अगर बानी पीटीआई का 4 माह से इलाज नहीं किया गया तो फिर संजीदा बात है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा 2 दिसंबर को बानी पीटीआई से बहन ने मुलाकात की। जब जेल से बाहर आई तो सहाफ़ी ने उज़्मा खान से सेहत से मुतालिक पूछा। बानी की बहन ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। बानी पीटीआई का आंखों की बीमारी से मुतालिक माजी का कोई रिकॉर्ड नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगी तो हुकूमत बानी के डॉक्टर्स को भी बोर्ड का हिस्सा बना देगी। किसी को भी किसी की सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए, ये जुर्म है। बोर्ड में कहा गया है 4 माह से उनको शिकायत थी, इलाज नहीं किया गया। अगर वाकई 4 माह से ये उनकी शिकायत थी और इलाज नहीं किया गया तो ये वाकई फिर मामला सीरियस ही जाना जाएगा। 2 दिसंबर को उनकी बहन उज़्मा खान साहबा ने उनके साथ मुलाकात की। जब उज़्मा खान साहबा बाहर आई तो उनसे एक सहाफी ने पूछा कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है। उनका इससे पहले कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है आंखों की किसी किस्म की बीमारी का। तो डॉक्टर ने जेल में चेक करके उनको कहा होगा कि जी फलां ड्रॉप्स आप ले लें, लेकिन जब उनको अफाका ना हुआ तो फिर फौरी तौर पे इलाज करवाया गया। उनके सेहत के मामले पे कैटेगोरिकली कहता हूं कि सियासी कंसिडरेशन को लाना जो है ये बिल्कुल एक जुर्म है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहने की पेशगोई की है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, दीर, चित्राल, स्वात समेत बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा।
محکمہ موسمیات نے کراچی میں رمضان المبارک کے آغاز میں بارش کی نوید سنا دی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کا کہنا ہے رمضان کے آغاز پر مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ ملک میں داخل ہوگا۔ سسٹم کے زیر اثر کراچی میں بارش کا امکان ہے۔ ابتدائی 20 روزوں میں موسم معتدل رہے گا۔ رمضان کے آخری ایام میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کراچی میں آج موسم خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت میں اضافے کا امکان ہے۔ موسم کے حوالے سے مزید بتائیں گے آصف خان۔ جی بالکل، محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں جاری سردی کی لہر میں کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ آئندہ آنے والے دنوں میں سردی میں کمی اور درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس وقت جو شہر کا موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اس وقت جو ہوا چل رہی ہے وہ 12 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 75% ہے۔ دن میں جو درجہ حرارت رہے گا وہ 29 سے 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ دن میں جو ہوا چلے گی وہ 20 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی۔ منگل اور بدھ کے درمیان مغربی ہوا کے کم دباؤ کا جو سسٹم ہے وہ شہر میں داخل ہوگا، جس کے بعد کراچی میں منگل یا بدھ کو بارش کے امکانات ہیں۔ تو فی الحال جو سردی ہے اس کی لہر جا رہی ہے اور گرمی کا جو موسم ہے وہ آ رہا ہے۔ دن میں گرمی رہے گی اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ لاہور میں آج بھی موسم خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق موسم تبدیلی کی جانب گامزن ہے۔ چند روز بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ مزید بتائیں گے یار محمد۔ بالکل، لاہور میں آج بھی موسم خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ موسم تبدیلی کی جانب رواں دواں ہے اور آج بھی جو ٹمپریچر ہے وہ کم سے کم 10.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو زیادہ حد 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تاہم محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اب موسم تبدیلی کی جانب جائے گا۔ درجہ حرارت میں مسلسل آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ 2 سے 3 روز سے واضح طور پہ جو تھوڑی بہت دھند تھی وہ بھی اب ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور تمام جو سیکشنز ہیں وہ شاہرات کے وہ کھلے ہوئے ہیں چند روز سے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ چند روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں، موسم خشک رہے گا اور درجہ حرارت بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جی لاڑکانہ میں محکمہ لیبر کے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کے دکانداروں سے لوٹ مار۔ نگینہ میمن کی دکانداروں کو دھمکا کر مفت سامان لینے کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے بابو اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آگاہ کیجیے بابو اقبال۔ دیکھیں، یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے جو لاسٹ 20 سے 25 سال ہو گئے ہیں جب سے اسے سروس ملی ہے، تو یہ یہیں لاڑکانہ میں پوسٹ ہے اور اب یہ اتنے اپنے آپ کو مضبوط سمجھتی ہے کہ نہ صرف یہ عام دکاندار ریشم گلی کے، شاہی بازار کے، جن کے یہاں کوئی ایک آدھ مزدور کام کرتا ہے، انہیں قانونی باتیں بتا کر یا تو کہتی ہے کہ مجھے ماہانہ جو ہے وہ فکس کر کے اماؤنٹ دے، نہیں تو جو چیز میں خریدوں اور جتنے پیسے کہوں اتنے پیسے لے کر مجھے سامان دے۔ تو یہ کئی دکانداروں کے پاس گئی اور دکانداروں سے جا کے اس نے کافی کیا۔ اس کے علاوہ میرج ہال ہیں، ان لوگوں نے بھی یہ کافی اس کی شکایت کی ہے اور رائس مل والے ہیں، ان لوگوں نے بھی شکایت کی ہے اور حکومت کی جانب سے یہاں اس کے علاوہ کوئی اور ایسا افسر نہیں ہے کہ جسے کوئی لیبر ڈپارٹمنٹ کی شکایت کی جا سکے اور مقامی انتظامیہ جو ہے وہ اس بات کا نوٹس نہیں لیتی اور اس کی یہ روٹین بن گئی ہے کہ دکانوں پہ جانا، آدھی قیمت دے دینا یا فری میں سامان اٹھا لینا، اور اگر کوئی دکاندار ریزسٹ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو وہیں یا دوسرے دن جو ہے وہ نوٹس بھیج دیتی ہے اور کہتی ہے کاغذ ڈاکومنٹس لے آؤ، اور نہیں تو دوسرے دن چالان یا جرمانہ جو ہے نا، جرمانے کی صورت میں ان کو وہ کر دیتی ہے۔ کئی دکانداروں کو بات نہ ماننے پہ اس نے جو ہے نا وہ نوٹسز جاری کیے ہیں۔ تو اب یہ ویڈیو بھی جو ہے نا ہم نے حاصل کر لی، یہاں گئی ہے اور اس میں وہ مطلب کہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا یہ سامان دو اور اتنا مہنگا دو گے تو میں تمہارے خلاف کارروائی کروں گی اور کرنے کا حق رکھتی ہوں۔ دکانداروں کی جانب سے کیا کہا گیا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ طرح کی وہ تھریٹ دے کے کہ بھائی آپ نہ کرو گے تو میں آپ کو پریشان کروں گی کیونکہ مجھے اوپر پیسے پہنچانے ہوتے ہیں۔ بار بار ان کے اسٹور پہ آ کے انہیں بلیک میل کرتی ہے کہ مجھے کچھ رعایت کریں یا کچھ پیسے کی ڈیمانڈ کرتی ہے، اس کی ویڈیو کلپس بھی آ گئی ہیں۔ ہمارا سی ایم سندھ سے مطالبہ ہے اسے فوری جلد سے جلد معطل کر کے ہمارا مسئلہ حل کیا جائے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ سابق ایم این اے لال چندر اکرانی کے بیٹے کی شادی پر ہوائی فائرنگ کی گئی۔ شادی میں کی جانے والی فائرنگ کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ قاسم آباد وادھوا کے گاڑیاں روک کر فائرنگ کی گئی۔
पुलिस की मौजूदगी में दफा 144 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई। चमन में यड़ाबंद के करीब कैदियों को ले जाने वाली वैन पर मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। डीपीओ के मुताबिक मुलजिमान की फायरिंग से दहशतगर्द फकीर शमकजई हलाक और एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। हलाक दहशतगर्द फकीर शमकजई को जिला पशीन से चमन मुंतकिल किया जा रहा था। मुलजिमान ने कैदी वैन पर शदीद फायरिंग करके उसके टायर बर्स्ट किए। मुसल्लह अफराद ने करीबी पहाड़ियों पर पोजीशन संभाल रखी थी। कैदी वैन पर शदीद फायरिंग से गाड़ी को नुकसान पहुंचा। हलाक दहशतगर्द फकीर कत्ल के कई मुकदमात में इंतहाई मतलूब था। दहशतगर्द फकीर शमकजई ने कला अब्दुल्ला पुलिस चेक पोस्ट पर हमला और इंस्पेक्टर सादुल्ला को शहीद किया था। दहशतगर्द फकीर शमकजई 2023 में चमन सब जेल तोड़कर फरार हुआ था। और अब टेक्नोलॉजी न्यूज। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक ने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल से मुशाबा फीचर मुतारिफ करा दिया। बुलेटिन बोर्ड नामी ये फीचर ब्रांड्स और तख्लीककारों को अपने फॉलोअर के साथ अवामी पैगामात शेयर करने की सहूलत देता है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। दिफाई चैंपियन लाहौर के अहमद बेग ने मुसलसल तीसरी मरतबा रशीद डी हबीब नेशनल प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट जीत लिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के जुबैर हुसैन ने होल इन में गाड़ी जीत ली। कराची क्लब के सरसब्ज कोर्स पर बैंकल हबीब के ज़रिए तमाम 15वीं रशीद डी हबीब नेशनल प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट का 4 रोज़ा मेला इख्तिताम पजीर हो गया। इवेंट के आखिरी रोज दिफाई चैंपियन अहमद बेग ने शानदार खेल पेश करते हुए 12 अंडर पार के साथ फतह अपने नाम की। अहमद बेग ने रशीद डी हबीब नेशनल प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट में मुसलसल तीसरी बार टाइटल अपने नाम किया। कराची के मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद अशफाक, जबकि इस्लामाबाद के शबीर इकबाल और हमजा तैमूर हसन मुश्तरका तौर पर दूसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान एयरफोर्स के गोल्फर जुबैर हुसैन ने होल इन में गाड़ी जीत ली। ट्रंप इंतजामिया के लिए धचका, साल के दूसरे जुज़वी शटडाउन का खदशा। सेनेट ने होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की फंडिंग का हुकूमती बिल मुस्तरद कर दिया। हुकूमती बिल के लिए 60 वोट दरकार हैं। मुखालिफत में 52 और हिमायत में 47 वोट पड़े। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हफ्ते के इख्तिताम तक मुआहिदा न हुआ तो जुज़वी शटडाउन शुरू हो जाएगा। डेमोक्रेट्स 2 अमरीकी शहरियों की हलाकत पर इमिग्रेशन क्रैकडाउन पर कड़ी तनकीद कर चुकी है। सेनेट डेमोक्रेटिक लीडर चक शूमर ने कहा है कि इस्लाहात के बगैर फंडिंग की हिमायत नहीं कर सकते। शटडाउन का नुकसान तो अल्टीमेटली होगा, लेकिन मैं समझता हूँ अगर शटडाउन होता है तो कौम को पता चलेगा कि किस तरीके डेमोक्रेट पार्टी का मैंडेट क्या है, डेमोक्रेट पार्टी क्या चाहती है और रिपब्लिकन पार्टी क्या चाहती है। मेरे ख्याल में इसका फायदा रिपब्लिकन पार्टी को होगा। डेमोक्रेट पार्टी जो कि मैं समझता हूँ ये एक उनका जो रवैया है कि रोका जाए इमिग्रेशन को, अपने इमिग्रेशन लॉज को इन्फोर्स करने से, तो मेरे ख्याल में ये कौम को पता होगा कि किस तरीके से डेमोक्रेट पार्टी क्या प्रमोट कर रही है, लॉलेस बिहेवियर को प्रमोट कर रही है। मेरे ख्याल में अगर ये शटडाउन होता है तो मिड टर्म में रिपब्लिकन को इनका फायदा होगा। पुलिस और आवाम के दरमियान खलीज को कम करने के लिए खानेवाल डीपीओ ऑफिस में 3 रोजा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। अहवाल बता रहे हैं साजिद खान अपनी इस रिपोर्ट में। डीपीओ ऑफिस में मुनकिदा 3 रोजा तरबियती वर्कशॉप में सैकड़ों की तादाद में पुलिस अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। तरबियती सेशंस में माहिरीन ने पुलिस एहलकारों को शहरियों के साथ बेहतर रवैया अपनाने, तनाजात को खुश उसलूबी से हल करने और सर्विस डिलीवरी को मौसर बनाने के हवाले से खुसूसी लेक्चर्स दिए। 3 रोजा वर्कशॉप कायम की गई है, जिसकी मेन जो काम है कि पुलिस और अवाम के दरमियान जो खलीज है, इख्तलाफात हैं, उनको बेहतर करने। 3 रोज़ा वर्कशॉप डीपीओ साहब की ज़ेर क़यादत मुनक़िद हो रही है और इसमें जो मेन मकसद है, जिस तरह कुरान मजीद में भी कहा गया है, खैरुन्नास में युनफ़ाइन नास, कि आप इंसान बेहतर वो है जो कि दूसरों के लिए बेहतर है। डीपीओ इस्माइल खाड़क का कहना था कि हमारी कोशिश है कि पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद की फ़ज़ा कायम हो। जनाब मोहतरमा मरीन नवाज साहिबा का विजन है, उनकी डायरेक्शन है कि पुलिस अपने ड्यूटी के दौरान अपने जो रवैये हैं, बिहेवियर हैं, उसमें चेंज लेके आए। वो पब्लिक को अच्छे तरीके से एड्रेस करे और वो जो मामला अपनी ड्यूटी के हैं, इन्वेस्टिगेशन या पेट्रोलिंग, नाके पे रोकना, वो जब पुलिस अपनी ड्यूटी दे तो उसमें शाइस्तगी हो और पब्लिक को अपने अच्छे बिहेवियर से अपने अच्छे काम प्रोजेक्ट करें। पुलिस हुक्काम के मुताबिक इस किस्म की तरबियती सरगर्मियां मुस्तकबिल में भी जारी रखी जाएंगी ताकि पुलिस और अवाम के दरमियान बायमी एतमाद को मजीद मजबूत बनाया जा सके। कैमरा टीम के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज, खानेवाल। हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइन के साथ।